نظر کا روح کا پیچھا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم انسان کو دیکھتے نہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اٹھ جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ صلاۃ التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے،
اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔